لا ذنوب علیہا تمخصا عنہا باستغفار المومنین۔ یہ کرم ہے سرکار کا اپنے غلاموں کے اوپر، میں کہ میری امت مرحومہ ہے، گناہوں کا بوجھ لے کر قبروں میں جائے گی۔ لیکن اگلا جملہ بڑا کریم ہے، میں تخرج من قبورہا لا ذنوب علیہا، لیکن جب قیامت والے دن قبروں سے نکلے گی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر غلام علی صاحب کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا میں تمخص عنہا باستغفار المومنین، ایمان والوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں۔ کتنا کرم کا اور رحمت کا دریا بہایا میرے اور آپ کی کریم حق۔ اور آئیے ذرا مسند امام احمد، یہ حدیث شریف موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں اس وقت جن سعودیہ والے جن کے مقلد ہیں، ان کے فقہ کے مدرسے قائم ہیں، تو یہ شاگرد ہیں امام اعظم کے، میرے امام ابو حنیفہ کے، اور امام مالک بھی 30 سال میرے امام سے پڑھتے رہے، امام شافعی بھی امام اعظم کے شاگرد تھے، امام مسلم، امام بخاری، یہ میرے امام اعظم کے پر پوتو شاگرد ہیں، یعنی میرے امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام بخاری اور امام مسلم۔ تو آپ میرے آقا کریم کا فرمان نقل کرتے ہیں مسند امام احمد میں، امام احمد بن حنبل انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جمع کا فکر ہے کیسا منظر ہوگا جب سرکار دیدار عطا فرما رہے ہوں گے، صحابہ دیدار کر رہے ہوں گے، وہ انمول گھڑیاں ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، محسوس ہی کر سکتا ہے۔ اور انس بن مالک فرماتا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ شریف میں ہمارا جو مسلمان بھائی وصال کرتا ہے نا، ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، یہ جن سے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ انس بن مالک سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار کی موجودگی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا جو مسلمان بہن بھائی مدینہ میں فوت ہوتا ہے نا، ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کی طرف سے حج بھی کرتے ہیں۔ حضور کیا یہ ثواب پہنچتا ہے؟ کیا یہ ثواب؟ سنو، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ یصل الیہم ویفرحون بہ، میں سن میرے غلام یہ سارے کا سارا ثواب پہنچتا ہے، انہ یصل الیہم، سارے کا سارا ثواب پہنچتا ہے، ویفرحون بہ، اور وہ ثواب حاصل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ثواب حاصل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں نا کہ بروز حشر آقا میرے عیباں کج لینا، جدوں ہوے گا عملاں دا نتارا یا رسول اللہ، کدی وچ حاب دے ہوے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ آئیے ذرا آپ کو ایک مرشد کامل کی بات سناؤں۔ تذکرۃ الوازین میں حضرت علامہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا، میں کہ ایک شیخ کریم تھے، مرشد کامل تھے، بڑے مرید تھے ان کے، اور آپ کو پتہ ہے مرشد تو سب مریضوں کو یکساں فیض دیتا ہے نا، جیسے والد اپنی ساری اولاد کو یکساں فیض دیتا ہے، جیسے کلاس میں ایک پروفیسر یا استاد ساری کلاس کو یکساں فیض دیتا ہے، وہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، کچھ زیادہ لیتا ہے، وہ کم لیتا ہے۔ دیکھنا ایک ہی باپ
کی اولاد ہوتی ہے، سب کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے رنگ ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی عادتیں ایک جیسے نہیں ہوتی، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، اور سب کی پرہیزگاری ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ اپنا اپنا ہے نا۔ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں آقا کریم کے، لیکن جو فیض صدیق اکبر کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، ان کا ظرف ہے۔ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، سفر میں، حضر میں، غار میں، مزار میں بھی ساتھ لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اپنا ظرف ہے نا۔ تو ایسے وہ مرشد کامل کا ایک مرید تھا جو ان کے بڑا قریب تھا، اور آج کل یہ حسد کی بیماری ہے، دوسرے مریدوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بڑا قریب ہو گیا ہے۔ تو جو شاہ کامل ہے نا، ان کی نظر ہوتی ہے مرید کے دلوں پر، وہ بھی سمجھتے تھے ان کو اندر کیا تکلیف ہے۔ اور حضور سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کہ جو پیر مریدوں کی جیب کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ ڈاکو ہے۔ ہاں، یہ بغداد والی سرکار کا فرمان ہے، اور آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ میں کہ جو پیر مرید کی جیب کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ ڈاکو ہے، اور جو پیر مرید کے دل کے اوپر نظر رکھتا ہے وہ اس کا خیر ہے، وہ شیخ ہے اس سبحان کا۔ اللہ۔ آج کیا ہو رہا ہے، جاؤ بڑے بڑے آستانوں پہ، امیر آ جانا، امیر مرید، اس کے لیے جناب کمرہ بھی اسپیشل ہے، بستر بھی اسپیشل ہے، برتن بھی اسپیشل ہے، کھانا بھی اسپیشل ہے۔ تو کوئی غریب مریض چلا جائے تو برآمدے میں بیٹھ جاؤ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، خود ہی پڑھ کے چلا جائے گا تک۔ تو وہ شاہ کریم بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ حسد کرتے ہیں میرے مرید صادق سے۔ اس نے ایک دن کہا ایسے کرو، یہ ایک ایک مرغی لے لو، ایک ایک چھری لے لو، جاؤ وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ سارے چلے گئے، کسی نے اپنا دیوار کے پیچھے ذبح کر دیا مرغی کو، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے چھپ کے۔ جب واپس آئے تھے جو ہے نا وہ مرید صادق